بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 27 میں باب آداب السفر فصل ثانی سے حدیث نمبر 3908 سے لے کر 3914 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخرا تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. حضرت صخر بن وداع غامدی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے یہ فرمایا، یعنی یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصہ میں برکتیں عطا فرما. چنانچہ حضور علیہ السلام جب کوئی چھوٹا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے، اور صخرہ جو ایک تاجر سوداگر تھے اس دعا کی برکت حاصل کرنے کے پیش نظر اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں ہی روانہ کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ مالدار ہو گئے اور ان کے مال میں بہت اضافہ ہوا. یہ روایت ترمذی، ابو داود اور دارمی کی ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں صبح سویرے کام پر جانے والے کے لیے برکت کی دعا ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں بکورہا کے حوالے سے، یعنی صبح سویرے جہاد کے سفر پر جانے والے کے لیے یا تجارت کے سفر کرنے والے کے لیے حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے. صخر ایک تاجر صحابی کا نام ہے جو اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے اور سویرے سویرے تجارتی سامان روانہ کرتے تھے. فَأَثْرَى یعنی خوب مالدار ہو گئے. کاسورا مالوہ یہ اثرا کی تشریح ہے. آج کل کافروں کی طرح مسلمان امت اس حدیث کے خلاف چل رہی ہے. دن کے 11 یا 12 بجے دکان پر جاتے ہیں، اس میں پھر کیا خاک برکتیں آئیں گی. آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالدلجۃ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. رواہ ابو داود. حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا تم رات کے وقت چلنا اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں دن کے سفر کے ساتھ کچھ رات بھی ملا لیا کرو، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں علیکم کے حوالے سے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن کو سفر نہ کرو. دن کے سفر کا تو حضور کریم نے حکم دیا ہے کہ سویرے سفر کرو. یہاں مطلب یہ ہے کہ دن کے سفر کے ساتھ کچھ حصہ رات کا بھی شامل کیا کرو، کیونکہ رات کے سفر میں ایک تو گرمی اور دھوپ نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے سفر میں یکسوئی اور برکت رہتی ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ گویا اس کے لیے زمین سمیٹی جاتی ہے
الدلجہ رات کے ابتدائی حصہ میں سفر کو کہا جاتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بابا سے، وہ اپنے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار ہیں۔ یہ مالک کی، ترمذی کی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں سفر میں کم سے کم 3 آدمی ساتھ ہوں، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں الثلاثۃ رکب کے حوالے سے، یعنی 3 سوار جماعت ہے، ایک سوار یا 2 سوار شیطان ہے، اس لیے کہ ایک اور 2 ساتھیوں کو جب پریشانی لاحق ہوگی شیطان بہت خوش ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک یا 2 ساتھیوں کو شیطان آسانی سے گمراہ کر سکے گا، اس لیے اس کو سفری شیطان کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے تاکہ نماز ادا کرتے وقت صحیح طریقہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کسی کام سے چلا گیا تو باقی 2 آپس میں تسلی سے رہیں گے، اور اگر اس کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو دوسرا اطلاع کے لیے جائے گا اور تیسرا پیچھے سامان کی حفاظت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اسفار کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا تھا۔ عرب کے صحراؤں کی دشواریاں الگ تھیں اور دشمن کے خطرات الگ تھے، اس لیے 3 کی جماعت کا ہونا ادنا درجے کا انتظام تھا۔ آج کل وہ صورت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی ظاہر حدیث پر عمل میں بے شمار فوائد ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو سعید خدری راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان 3 في السفر فليؤمروا احدهم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا اگر سفر میں 3 شخص ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ اس کی توضیح کچھ یوں کرتے ہیں کہ 3 یا 3 سے زیادہ آدمیوں کو چاہیے کہ وہ سفر میں اپنے کسی اچھے ساتھی کو اپنا امیر بنائے تاکہ وہ سفر کے تمام انتظامات کی نگرانی کرے اور اختلاف و تنازعات کی صورت میں صحیح فیصلہ کرے۔ اس کے لیے ہوشیار، سمجھدار، غمخوار آدمی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو ساتھیوں کا خادم تصور کرے، نہ کہ مخدوم، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا تصور کرے۔ ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جائز امور میں اس کی اطاعت کریں۔ گویا 3 کی جماعت ایک کو امیر بنائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قال خیر الصحابۃ 4 وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4000 ولن یغلب 12,000 من قلة، رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عباس نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بہترین ساتھی اور رفقا وہ ہیں جو کم سے کم 4 کی تعداد میں ہوں۔ چھوٹے لشکروں میں بہترین لشکر وہ ہے جس میں 400 مجاہد ہوں، اور بڑے لشکروں میں بہترین لشکر وہ ہے جس میں 12,000 مجاہد ہوں، اور 12,000 مجاہد کم ہونے کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ ترمذی، ابو داود نے اسے روایت کیا ہے۔ نیز ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور دارمی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر ذکر کرتے ہیں
اربعاتن یعنی بہترین ساتھی 4 ہیں، کیونکہ 3 ادنا درجہ ہے اور اس سے کم منع ہے۔ 4 کی جماعت میں اگر ایک امام ہو جائے تو 3 کامل جماعت ہے، اور اگر ایک بیمار پڑ جائے اور دوسرے کو وسیع بنائے تو باقی 2 بطور گواہ مانے جائیں گے۔ سرایا یہ جمع ہے، اس کا مفرد سریہ ہے، یہ چھاپا مار فوجی دستے کو کہتے ہیں۔ سریہ وہ ہوتا ہے جو 400 سے زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ فوج میں شامل ہو جائے گا۔ 12 یعنی 12,000 کا لشکر اس وجہ سے شکست نہیں کھاتا کہ وہ تھوڑے ہیں، انہوں نے جو شکست کھائی ہے اس کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ 12,000 کا لشکر ایک ڈویژن فوج ہے، یہ بڑی تعداد ہے، تو تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی، شاید کسی کی نافرمانی یا غرور و تکبر کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک 12,000 فوج نہ ہو جہاد نہیں ہوگا۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیزجر ضعیف ویردف ویدعو لهم، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم سفر کے دوران چلتے وقت تواضع اور انکساری کی وجہ سے اور دوسروں کی مدد اور خبر گیری کے پیش نظر قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے، چنانچہ آپ کمزور کی سواری کو ہانکا کرتے تھے تاکہ وہ ہمراہیوں کے ساتھ مل جائے، اور جو کمزور و ضعیف شخص سواری سے محروم ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہوتا تو اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیا کرتے تھے اور ان قافلے والوں کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے۔ یہ روایت ابو داود کی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابی ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں، قال کان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله ان تفرقوا في هذه الشعاب والأودية انما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا ان ضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ثعلبہ خوشنبی کہتے ہیں کہ پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ یعنی صحابہ کرام جب کسی منزل پر اترتے تو الگ الگ ہو کر پہاڑوں کی وادیوں میں پھیل جاتے تھے، یعنی کوئی کہیں اترتا تھا اور کوئی کہیں۔ چنانچہ رسول کریم نے اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ طور فرمایا کہ سمجھ لو تمہارا اس طرح ان دروں اور وادیوں میں الگ الگ ہو کر اترنا محض شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان کے فریب کے سبب سے ہے کہ وہ تمہیں اس لیے الگ الگ کر دینا چاہتا ہے کہ تم دشمن پر قابو نہ پا سکو اور دشمن تم پر قابو پا لے اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس ارشاد کے بعد لوگ جب بھی کسی منزل پر اترتے تو آپس میں اتنے پاس پاس ٹھہرتے کہ کہا جانے لگا اگر ان سب پر ایک ہی کپڑا پھیلا دیا جائے تو وہ سب کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں چونکہ اس زمانہ میں صف بندی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ساتھیوں کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہوتا تھا، کیونکہ تنہا ساتھی کو پا کر دشمن دبا دیتا، مگر آج کل چونکہ ہوائی بمباری ہوتی ہے، نیز راکٹ اور گولے گرتے ہیں تو اس کے لیے حکمت عملی وہی ہوگی جو بچاؤ کے لیے مفید تر ہوگی۔